سر، خدا نے ہمیں عقل و شعور کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے اسی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، مگر ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ وہی جو کہ خدا کا کلام ہے اور لامحدود خدا ہے، تو اس کے معاملے میں اپنی محدود عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جو عقل و شعور دیا ہے اس کے حدود متعین ہیں، یعنی انسان جانتا ہے کہ وہ کن چیزوں میں دخل دے سکتا ہے، کن میں نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بعض اوقات ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن توجہ دلائی جائے تو انسان اپنے حدود کو سمجھ سکتا ہے۔ علم کے معاملے میں یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دیے ہیں۔ یہ حواس ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، دونوں اصلاً علم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم ان کی قوت بڑھا سکتے ہیں، چنانچہ انسان نے اپنے تجربات سے اور آلات کے ذریعے سے یہ قوت بڑھائی ہے اور بہت غیر معمولی طریقے پر بڑھائی ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمیں میسر آ گئی ہیں جن سے آج سے 100-200 سال پہلے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ جی، تاہم اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو اس میں بنیادی کردار اب بھی وہی حواس ادا کر رہے ہیں، یعنی وہ ہماری گویا ایک حد ہے، اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ان کی قوت بڑھا سکتے ہیں اور وہ ہم نے بڑی حد تک بڑھا دی ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ ہم نوری سالوں کے فاصلے پر جو کہکشانیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے قابل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح خوردبینی معاملات میں بھی کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایٹم یا ذرے کا دل چیر کر دیکھ سکتے تو وہ بھی کسی حد تک کامیابی ہو گئی ہے۔ یہ سب ہمارے اس دائرے کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ استدلال کی صلاحیت ہے، یعنی جو چیز ہمارے علم میں آ جاتی ہے ہم اس کے عقلی لوازم دریافت کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ محسوس سے نامحسوس تک، معلوم سے نامعلوم تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے علم کا ایک بہت بڑا حصہ اسی پر مبنی ہے۔ یہ جو معلوم سے نامعلوم تک پہنچنا ہے اس کی بنا دو چیزوں پر ہوتی ہے عام طور پہ۔ ایک وہی حواس کے ذریعے سے ہمارے علم میں آنے والے حقائق، ہم ان کے لوازم کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسے ہے تو یہ ایسے ہونی چاہیے، یہ ایسے ہے تو یہ ایسے ہونی چاہیے۔ یہ بڑی محکم چیز ہے اس لیے کہ یہاں بنیاد ہمارے پاس ہے، لیکن انسانی عقل بعض اوقات اس سے اوپر اٹھتی ہے اور وہ اپنے متخیلے کو استعمال کر کے اس طرح کے حقائق کے بغیر بھی ایک دنیا بنانی شروع کر دیتی ہے۔ میرے نزدیک یہ جگہ ہے جہاں سے انسان اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ یعنی متخیلہ اس لیے نہیں دیا گیا، وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ نامحسوس کو مفروضات میں بدل کے تحقیق کرے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر اس دنیا میں داخل ہو جائے۔ تو جو لوگ اس میں داخل ہوئے ہیں ان کی تاریخ آپ فلسفے کے نتائج فکر کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے یا اس کو جان لینے یا اس کی ماہیت متعین کرنے یا وہ وہی کیسے کرتا ہے، روح کیا چیز ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ ہمارے حدود سے آگے کی چیزیں ہیں۔ اس میں جتنا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جائے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں جو شخص بھی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ہمارے متکلمین کریں یا فلسفی کریں، وہ لازماً اسی دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اس سے آپ نہیں رک سکتے۔ بہت شکریہ۔